بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے امت مسلمہ کے عظیم مجاہدوں، یہ وقت جہاد کا وقت ہے، یہ وقت اعلاء کلمات اللہ کو بلند کرنے کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی مبارک زندگی کے اندر کئی مرتبہ جہاد کیا، اور کئی مرتبہ جہاد کی حدیثیں واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ حضرت انس نے مروی کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں گزری ایک صبح یا ایک شام دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلنے کے بعد اجر عظیم کا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ راستے میں گزرنے والے صبح اور شام محاذ اور مورچے اور چھانی اور رباط میں گزرنے والے اور گھر پہنچنے تک واپسی والے صبح و شام اس میں شامل ہے۔ امت مسلمہ کے عظیم مجاہدوں، ہر صبح ہر شام یعنی اس میں الگ الگ فضیلت ہے کہ ہر صبح بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے اور ہر شام بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ امت مسلمہ کے عظیم مجاہدوں، ذرا توجہ سے میری بات کو سنیے گا، یعنی اگر کسی کو دنیا کے سارے مال و اسباب اور نعمتیں دے دی جائیں، پھر وہ انہیں خیر کے کاموں میں خرچ کر دے، تب بھی وہ مجاہد کی ایک صبح یا ایک شام کو اجر کے برابر نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ مروی ہے کہ جنت میں ایک کمان کے برابر جگہ اور دنیا کی ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع اور غروب ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام ان سب چیزوں سے بہتر ہے جس میں سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ امت مسلمہ کے عظیم مجاہدوں، یہ وقت بیدار ہونے کا وقت ہے، یہ وقت جہاد کا وقت ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک حضور کی حدیث کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک شام یا ایک صبح گزار دینا دنیا میں جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ امت مسلمہ کے مجاہدوں، بیدار ہونے کا وقت ہے، جہاد کا وقت ہے، اور کسی کے لیے جنت میں کمان کے برابر اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا، اور کسی کے لیے جنت میں کمان کے برابر کوڑے کے برابر جگہ بھی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ امت مسلمہ کے مجاہدوں، اللہ کے رسول تو جہاد کے بارے میں بتا رہے ہیں، اللہ کے رسول تو حوروں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اگر جنت میں کوئی عورت زمین کی طرف جھانک بھی لے تو زمین و آسمان اپنی تمام گستوں کے ساتھ منور ہو جائیں گی اور خوشبو سے معطر ہو جائیں گی۔ اس کے سر کا دوپٹہ بھی دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ آخرت کی دائمی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی فانی نعمتوں کی بے قدری، اس کا یقین اللہ تعالیٰ جس کو نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امت مسلمہ کے مجاہدوں، وہ مسلمان جہاد کی طرف لپکتا ہے، مسلمان تو جہاد کی طرف لپکتا ہے، اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے لپکتا ہے، کیونکہ جہاد ہر وہ لمحہ آخرت کی عظیم نعمتوں کا ذریعہ ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرما دیا غفلۃ کغزوۃ، جہاد کے بارے میں فرما دیا کہ جہاد سے واپس لوٹنا فضیلت اور ثواب میں ایسے ہے جیسے جہاد میں جانا۔ امت مسلمہ کے مجاہدوں، جہاد کی طرف لپکو تو صحیح، اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ غفلۃ کغزوۃ، کہ جہاد سے واپس لوٹنا بھی فضیلت اور ثواب میں ایسے ہے جیسے جانا، اور تم جاؤ تو صحیح، واپسی میں اللہ کے رسول نے جہاد کی کیا فضیلت بیان فرما دی۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اونٹنی کا دودھ نکالنے کے درمیانی وقفہ کے برابر بھی قتال کیا تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ امت مسلموں کے مجاہدوں، یہ تھوڑا سا عمل، یہ تھوڑی سی جان جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، کیا یہ اللہ کے راستے میں قربان نہ ہو؟ اور جس نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے شہادت کی دعا مانگی، پھر وہ قوت ہو گیا، پھر وہ فوت ہو گیا یا قتل کر دیا گیا، اور اس کے لیے شہید کا ثواب ہے۔ اور جس نے اللہ کی راہ میں کوئی زخم کھایا یا کوئی چوٹ لگ گئی تو قیامت کے دن وہ زخم اسی طرح تر و تازہ ہوگا جیسے وہ تھا، اور اس کے خون کا رنگ زعفران اور خوشبو کستوری کی ہوگی۔ اور جسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی پھوڑا یا کوئی زخم آیا تو اس پر بھی شہداء جیسی مہر لگے گی۔ امت مسلمہ کے عظیم مجاہدوں، ہم نے اللہ کے رسول کی حدیثوں کو بلا دیا، ہم نے اللہ کے رسول کی حدیثوں کو پس پشت ڈال دیا۔ یاد کرو، حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی کسی پہاڑی کی گھاٹی سے گزرے جس میں میٹھے پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ تھا۔ وہ جگہ اور چشمہ اپنی لطافت کی وجہ سے انہیں بہت پسند آیا۔ انہوں نے کہا کہ کاش میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اس گھاٹی میں قیام پذیر ہو جاتا، لیکن
ایسا ہرگز نہیں کروں گا کہ یہاں تک کہ اللہ کے رسول سے اجازت طلب نہ کر لوں کہ انہوں نے رسول اللہ سے آ کر اس کا تذکرہ کیا تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا ہرگز مت کیجیے، اس لیے کہ تم میں سے کسی کا ڈٹ کر تھوڑی دیر جہاد میں کھڑا ہونا اپنے گھر میں 70 سال نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کیا تم لوگ نہیں چاہتے کہ اللہ کے راستے میں گناہوں کو بخشوا دے اور تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اونٹنی کا دودھ دونے کے درمیانی وقفہ کے برابر بھی قتال کیا، اس کے لیے جنت واجب فرما دی۔ یہ ہمارے اللہ، یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر جہاد کی طلب پیدا فرما۔ حضرت سیدنا معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کو جہاد کے لیے روانہ فرمایا۔ یہ کیا ہے او جہاد کے انکاریوں، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو جہاد کے لیے خود روانہ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ذرا کان کھول کے سنیے گا۔ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر اصحابہ بالغزو وان رجلا تخلف، ایک ایک لفظ اپنے کانوں میں بٹھا لو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کو جہاد کے لیے روانہ فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا میں کچھ دیر سے نکلوں گا اور ظہر کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کرنے کے بعد آپ کو سلام کر کے الوداع کہوں گا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ایسی دعا فرما دے کہ جو قیامت میں میرے لیے شفاعت کا ذریعہ ہو۔ چنانچہ جب نبی اکرم نے نماز ظہر سے فارغ ہو کر تو اس شخص نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اللہ کے نبی کا ارشاد سنیے گا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھی تم سے کتنے آگے نکل گئے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھی یاد کرو جو شہید ہو چکے ہیں، یاد کرو جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، سوچو وہ تم سے کتنے آگے نکل گئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نے جب یہ بات کہی، یہ بات میں تم سے کہتا ہوں کہ تم بھی سوچو۔ اے امت مسلمہ کے عظیم مجاہدو، ذرا سوچو، اس بات کی طرف فکر کرو، وہ لوگ کہاں چلے گئے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے اللہ کے راستے میں پیش کیے؟ تمہیں معلوم ہے تمہارے ساتھی تم سے کتنے آگے چلے گئے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، ایک صبح یعنی آدھا دن۔ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، وہ فضیلت میں تم سے 2 مشرق اور 2 مغرب کے فاصلے میں آگے نکل گئے۔ اللہ کے رسول کا فرمان سونے سے لکھنے کے بقدر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حرمت عین علی النار سہرت فی سبیل اللہ۔ اے امت مسلمہ کے مجاہدو، وہ آنکھ آگ پر حرام کر دی گئی جو جہاد میں رات کو جاگتی رہی۔ جہاد کی راتوں کو جاگنا، پہرا دینا، اپنے مجاہدوں کا خیال کرنا، اللہ نے اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے ایک جہادی دستے کو روانگی کا حکم فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم بھی رات ہی میں روانہ ہو جائیں گے یا صبح تک رک جائیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں رات گزارو؟ امت مسلمہ کی عظیم مجاہدوں، ہم ایک اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ہم ایک خدا کی، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور اس ایک اللہ کی کہ ہم ایک اللہ کے سوا نہ کل کسی کو سجدہ کرتے تھے اور نہ آج کسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ ابھی تو دنیا کی طاقتیں بہت تھوڑی ہیں، جب دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہم اس پر اپنا تھوک پھینکنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ میں دنیا کے چھوٹے دجالوں سے کہتا ہوں چھڑوانے والا کوئی نہیں ہوگا۔